کرائسس آف گورننس بھی ہے اور سروائیول آف ڈیموکریسی بھی ہے. دیکھیں، ایک تو جو کولیشن ہے وہ کسی کی پسند اور ناپسند کی وجہ سے نہیں ہے، وہ پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے. اس کولیشن گورنمنٹ اس وقت بنتی ہے جب کسی پارٹی کو ایک واضح اکثریت نہیں ملی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے پاکستان میں. 1990 کے بعد سے جو ہے تقریباً مستقل جو ہے آپ کی کولیشن بنتی رہی ہے. پروونسز میں اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی ہے، سوائے 1993 میں جو ہے 96 میں جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک اکثریت ملی تھی جس میں وہ ان کی ایک اپنی حکومت تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کولیشن گورنمنٹ ایک مجبوری بھی ہے. مجبوری اس لیے ہے کہ آپ میں یعنی جہاں پہ دیکھیں آپ کی زیادہ تر سیاست جو ہے وہ تقسیم بھی ہوتی چلی آئی ہے. پہلے ایسا لگتا تھا کہ دو بڑی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، لیکن یہ ہے کہ جو سیاست میں جو تبدیلی آئی ہے اس میں ایک سب سے ایک اور تبدیلیاں بھی آئی ہیں کہ چھوٹی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ ان کا اثر نفوذ بڑھا ہے، اور پھر تفریق بھی ہوئی ہے جیسے پی ایم ایل کی اور پی ایم ایل این کی وجہ سے. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ مجبوری کے نتیجے میں. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جہاں پہ کولیشن ایک مثبت بھی چیز ہوتی ہے کہ کہیں جو ہے سیاسی اگر استحکام حاصل کرنا ہے تو کولیشن اس میں ایک مثبت چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں بعض دفعہ ایک پرابلمس بھی آتی ہیں کولیشن میں. کولیشن میں سب سے زیادہ ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اگر جو الائڈ پارٹیز ہیں ان کے درمیان بنیادی مسائل پہ ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے تو وہ ایک مصیبت بھی بن کے آتی ہے. اس وجہ سے آتی ہے کہ پھر بہت سارے ایسے فیصلے جو ہیں آپ کو لینا مشکل ہوتا ہے کہ ایک اگر فرض کیجئے کولیشن پارٹنر جو ہے اس کی ایک اہم مسائل پہ پالیسی بالکل مختلف ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ حکومت ایک حد تک پیرالائز بھی ہو جاتی ہے. مثلا ایک مثال آر جی ایس ٹی کی میں دیتا ہوں، لیٹسٹ ہی لے لیں. دیکھیں آر جی ایس ٹی کا مسئلہ ایسا تھا جو کہ میرے ذاتی رائے ہے کہ ضروری ہے ملک کے لیے. جو ملک کے حالات ہیں اس میں آپ کو کیا کہتے ہیں لگانا ضروری تھا، لیکن آپ کی خود کولیشن پارٹنر جو ہیں اس حکومت میں ان کا اختلاف موجود تھا. نتیجہ یہ ہے کہ ایک اہم مسئلے پہ آپ اس چیز کو بھی نافذ نہیں کر پائیں. اسی طرح سے اور بھی جو بنیادی ریفارمز کی چیزیں تھیں اس میں بے تحاشا اختلافات موجود ہیں. تو یہ ایک اس کا ایک ویسا بھی عنصر موجود ہے. اگر یہ کولیشن زیادہ مضبوط ہو سکتی تھی، اگر اس میں بنیادی میں یہ نہیں کہتا ہوں اگر پارٹیاں ہیں مختلف تو ان میں اختلافات بھی ہوں گے، ان کی سوچ بھی مختلف ہوگی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کولیشن جو ہے اگر بنیادی چیزوں پہ متفق نہیں ہوتی ہے تو اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے بھی ہیں. اب یہ تھا کہ بہت سارے ایسے ریفارم جو ہیں وہ آپ نہیں کر پاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے، میں کسی ایک کو الزام نہیں دے رہا ہوں کہ لیکن اس میں تضاد ایک موجود ہوتا ہے جس کا نتیجے میں بہت سارے آپ کے مسئلے وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیڈ گورننس بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے اس میں. یہ بھی ہمارے نتیجے دیکھیں نا کہ اگر ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے اس میں بلیک میلنگ کا عنصر بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ ہماری سیاسی پارٹیاں ابھی تک پختہ نہیں ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وقت میں جو تضادات بھی ہوئے ہیں اس کی لیکن زاہد وہ تو سیاست کا حصہ ہے بلیک میلنگ وغیرہ. یہ ماننا پڑے گا شاہد کہ یہ مخلوط حکومت اور ساتھ ایک کنسنسس کی پالیٹکس کے نتیجے میں میجر تو چینج 18ویں ترمیم بھی ہوئی، 19ویں ترمیم بھی ہوئی، این ایف سی کا ایوارڈ بھی ہوا، یہ چیزیں تو پازیٹیو ہیں جو ہوئی. جی یہ مخلوط حکومت کے نہ ہوتے بھی ہوئی. جیسا کہ زاہد صاحب نے کہا کہ مخلوط حکومتیں انہیرنٹلی ویک ہوتی ہیں اور بڑی کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں. میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک بڑا نادر موقع تھا کہ دو بڑی جماعتیں جو پچھلے 15 سال سے ملک میں حکومت کر رہی تھیں ان کو ایک موقع ملا تھا کہ مل کر حکومت کر سکیں. آر جی ایس ٹی پہ تو آپ پھر بھی اپوز کرتے جو آج آپ اپوز کریں اگر آپ حکومت کا حصہ ہوتے. تو کچھ کمپرومائز نکل آتا. اگر حکومت میں ہوتے تو یہ چیزیں کیبنٹ میں ریزالو ہو سکتی تھیں. یہ ایسے ایشوز ہیں جو ریزالو ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ جس شکل میں آر جی ایس ٹی آئے اسی شکل میں پاس ہوتا. تو ہمیشہ کمپرومائز کر کے، اور چونکہ آپ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ ہمیں علم نہیں ہے. یعنی آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ حکومت کی آئی ایم ایف سے کیا کمٹمنٹ ہے آن دی آر جی ایس ٹی. نہیں پتا آپ کے تو شہباز شریف صاحب وغیرہ اور اسحاق ڈار صاحب اتنے زیادہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے رہے. آئی ایم ایف خود کہتا ہے کہ ہم نے یہ کنڈیشنلٹی نہیں لگائی تھی، حکومت نے خود کمٹ کیا ہے. تو ابھی تک یہ ہمیں واضح، میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں، ہمیں یہ واضح نہیں کیا گیا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. تو جب تک گورنمنٹ کے حوالے سے گزارش ضرور کروں گا، واپس آئیں گے آر جی ایس ٹی پہ، کہ آپ کولیشن گورنمنٹ کسے کہتے ہیں؟
اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے، کولیشن گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس میں تمام پارٹنر بیٹھ کر ایک دوسرے کا لحاظ ہم اس کا بات کریں جس کا حصہ تھے. میں گزارش کروں جی، یہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی اور اس کے ساتھ معاہدہ ہوا جے یو آئی کا علیحدہ، اے این پی کا علیحدہ، ایم کیو ایم کا علیحدہ، نون کا علیحدہ. ہر ایک نے اپنے معاہدے کے تحت پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر کے گورنمنٹ بنائی، نہ کہ سب نے مل بیٹھ کر کوئی گورنمنٹ بنائی ہے. تو سب سے پہلے نون نے اپنے معاہدے کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو چھوڑا، اس کے بعد جے یو آئی نے اپنے معاہدے اور اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے چھوڑا، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم نے اپنے معاہدے اور اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو چھوڑا. اب معلوم نہیں کہ واقعی اے این پی کی وہ معاہدے کے تحت تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، یا مجبوراً وہاں بیٹھے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن اگر یہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو کولیشن گورنمنٹ میں تمام پارٹنرز کو مل کر اگر کوئی گورنمنٹ بنتی اس کو ہم کولیشن مولانا صاحب، گورنمنٹ لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں ہر پارٹی کے علیحدہ علیحدہ. اب اس میں کس کی کہاں تک مانی گئی اور کہاں تک نہیں مانی گئی، ہماری ڈیمانڈ کچھ اور تھی جو پیپلز پارٹی نے اس وقت ہمارے ساتھ معاہدے میں طے. لیکن آپ خوش تو تھے نا جب تک کہ آپ کے منسٹر صاحب کو نہیں نکالا. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جب اس کے ساتھ ہوں تو خوش ہو کر چلیں. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی وجہ سے کسی لیے چلنا پڑتا ہے. کوئی آپ کو فائدہ دکھتا ہے تو آپ رہتے نا، سیاست ہے مولانا ضروری صاحب، نہیں ہے فائدہ. کوئی نیکی میں تو نہیں بیٹھا رہتا. نہیں، یہ نہیں ہے. بعض لوگ ملک کی وجہ سے، کہ جمہوریت کی وجہ سے، کہ کچھ برداشت کرنے کے باوجود ہم برداشت کرتے رہے پیپلز پارٹی. کچھ یہ نہیں ہے کہ خوشی سے بیٹھے رہے، برداشت کرتے رہے. عوامل تھے ہمارے ساتھ، جو معاہدے ہوئے تھے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. وقتاً فوقتاً ہم نے بائیکاٹ بھی کیے، نہ ملنا بھی. صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مخلوط حکومت تو بن گئی اور سسٹم بھی سروائیو کر گیا، لیکن جو عام شہری کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ ہے، یہ تمام، ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک اور نیا تحفہ دیا حکومت نے کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئیں، تو یہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ تو حل نہیں ہو پا رہے. جی دیکھیے، جہاں تک لوگوں کے مسائل واقعی بہت شدید مسائل موجود ہیں اور حکومت اپنے طور پہ کوشش بھی کر رہی ہے ان کو حل کرنے کے لیے. لیکن گزارش یہ کہ یہ جو فروری 2008 میں انتخابات ہوئے تھے، پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آیا تھا. یہ ایک کھڑکی کھلی تھی امریت کے بعد، ایک ٹرانزیشن سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں بہت ساری اپنی پرائرٹیز پر غور کرنا ہے، اپنی سیکیورٹی پالیسیز پہ، فارن پالیسی پہ ہم نے غور کرنا ہے. لیکن جب تک آپ پرائرٹی نہیں بنے گے، اب ہمارا جو اینول بجٹ ہے اس کا 80% جو ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ ہے. یعنی اس میں 3 چیزیں ہیں: ڈیٹ سروسنگ، ڈیفنس اور ایڈمنسٹریشن. 80%. 20% میں آپ 1% ادھر کرتے ہیں 1% ادھر کرتے ہیں، اس سے کیا تبدیلی آتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ری پرائرٹائز کرنا ہوگا بہت ساری چیزوں کو. لیکن ایک ٹرانزیشن سے ہم گزر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مسائل کا حل نکلے گا انشاءاللہ. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 80% تو بجٹ بندھا ہوا ہوتا ہے، ری پرائرٹائز نہیں کر سکتے، اتنا آسان نہیں ہے. تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر اپوزیشن تنقید کیوں کرتی ہے؟ ناظرین، ایک بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان کی جو میجر اپوزیشن پارٹی ہے پی ایم ایل این، اس کی سیاست کیسی رہی اور اس نے کتنا پرفارم کیا ایز این اپوزیشن پارٹی پچھلے 3 برس میں. ایک بریک کے بعد.